کلا، ہاں ہاں، لا تطع واسجد واقترب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوئی بات نہ سنیے، آپ اپنے رب کے حضور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے قریب تر قریب ہوتے چلے جائیے۔ آیت سجدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سجدے میں ماتھا زمین پہ رکھنا شرط نہیں ہے، ٹو باؤ ڈاؤن ہے۔ میں نے سجدہ تلاوت کے احکامات پہ مسئلہ 115 ڈیٹیل ریکارڈ کروایا ہے، جس میں نے کئی احادیث پیش کی ہیں صحیح بخاری سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے ہوتے تھے سواری پہ، بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اس دوران جب سجدہ آتا تھا تو بس صرف سر جھکا کے ٹو باؤ ڈاؤن کر لیتے تھے۔ تو اس کے لیے نہ تو وضو ہونا شرط ہے آیت سجدہ کے لیے، اور نہ زمین پہ ماتھا رکھنا شرط ہے، بس صرف سر تسلیم خم کرنا ہے، یہ کافی ہے، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ بیان القرآن کے دوران جب کبھی آیت سجدہ آتی تھی تو وہ اپنی ویڈیو کو رکوا کے زمین پہ اتر کے سجدہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے بیچارے انفیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انفی تو یہ مسئلے سمجھتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے قرآن حدیث تو پڑھنا نہیں ہوتا۔ ابھی ہوتے تو میں ان کو ریکویسٹ کرتا کہ سر آپ بھی میری طرح یہ کام کرتے رہتے، کم از کم یہ مسئلہ تو لوگوں کو سمجھ آ جاتا، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے تو سجدے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں۔ وہ میری دادی ماں بھی اکثر پوچھ رہے میرے تے اینے قرآن ہوئے تے انو 14 نظر اینے سجدے نے میں کڈنے نے، او میں جی جتھے بہ کے پڑھ رہے ہوں اتھے کڈ لیا کرو۔ اب بوڑھی عورت جو نماز بھی اشاروں سے پڑھتی ہوں یا کرسی پہ بیٹھ کے، ان کے لیے سجدے کڈنا، سجدے تھلے ہی جا کے کڈ دے رہے، حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے صرف سر جھکانا ہے۔ تو میں نے سجدہ تلاوت کے اوپر مسئلہ 115 ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا ہے، تو اور اس میں میرا ایک کلپ بھی بنا تھا کہ اب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ حنفیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی آیت سجدہ یا شکر کا سجدہ بغیر وضو کے کر لے تو یہ اللہ کی توہین ہے، تو اللہ کی توہین ہے تو کفر ہے، کفر ہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ تو پاکستانی ٹیم تو جب کبھی جیت جائے بیچاری مشکل سے، زیادہ تر تو ہار ہی رہی ہے، تو وہ تو اسی ٹائم سجدے میں گرتے ہیں، سینچری کرے سجدے میں جاتے ہیں، تو وضو تو نہیں کیا ہوتا۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ پاکستانی ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، ہاں جی حنفیوں کے نزدیک ٹوٹ چکے ہیں، وہ بیچارے اگر خود حنفی ہیں تو ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں جناب۔ تو اب یہ نہ ہو کہ آندھا وہ سجدہ کرنا ہی چھوڑ دیں، سجدہ آپ کریں، آپ کا مسئلہ غلط ہے۔ آیت سجدہ پہ سجدہ یا شکر کا سجدہ بغیر وضو کے ہو سکتا ہے، اور اس پہ قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، اس سے بڑی چیز ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام صرف فرض جو ہے زمین پہ ادا کرتے تھے، باقی ساری نماز ایون وتر بھی اور سنتیں، جس کو سنت موقدہ ہم کہتے ہیں، ویسے حدیث میں تو نوافل ہیں، وہ اپنی سواری پہ ادا کرتے تھے، اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے، یعنی قبلے کا اہتمام بھی نہیں کرتے تھے۔ قبلے کی اہتمام کی شرط جو ہے وہ صرف فرض نماز کے لیے۔ ایک بندہ گاڑی میں بیٹھا ہے، بس میں بیٹھا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہے، جدھر مرضی جا رہا ہے وہ نفل جتنے مرضی پڑھے، اور وہ نفل بیٹھ کے پڑھنا سنت ہے وہاں پہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 بندوں کی سیٹ خالی کرانی ٹرین میں، پوری برتھ خالی کرا کے لوگوں نے مصیبت ہی پا دینا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب اونٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے تھے، بس صرف قیام کر لیا، رکوع کے لیے اس میں الفاظ ہیں رکوع کے لیے تھوڑا جھکتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ، اور خود نہیں، صرف سر کا اشارہ۔ یہاں تو مسجدوں کے اندر انہوں نے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ پورا سجدہ کرتے ہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ کٹوائیں۔ سجدہ گاہ تو آپ سامنے رکھ ہی نہیں سکتے اس طریقے سے۔ بیٹھے ہوئے شخص نے جب نماز پڑھنی ہے، رکوع اس نے یوں کرنا ہے اور سجدہ یوں، بس کمر بھی نہیں جھکانی، سر کے اشارے سے۔ وہ کوئی شاید تو صحیح بھی دسی ہے کسی نے، داڑیاں چٹیاں ہو گئی نے تہاڈیاں اللہ دے بندیو، تے اے تانوں کہانیاں کرا کرا کے پورا دین دا انہوں نے ہر شے پٹھی دسی تانوں۔ تو یہ آیت سجدہ تھی، اور آپ دیکھیں اس میں نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے آپ سجدہ کریں اور اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کی حالت میں سب سے قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ سورہ النصر نازل ہوئی نا،
اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے اینڈ پہ کیا آتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام اپنے رب کے حضور استغفار کیجئے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ یہ بھی پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور دعائیں بھی، آپ قرآنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔